بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال کی ہر رات اللہ کے دو ناموں کا عمل کر کے سو جائیں، انشاءاللہ تعالی عزیز 24 گھنٹوں میں آپ دولت پا لیں گے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوا، جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، اس میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ یہ خاص الخاص عمل ہے ماہ شوال کی ہر رات کا۔ آپ کسی بھی رات کر سکتے ہیں، آج کر سکتے ہیں، کل کر سکتے ہیں، پرسوں کر سکتے ہیں۔ ماہ شوال کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ ہر رات کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ایک رات کر لیں تب بھی کافی ہے۔ اتنا مستند اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی جتنی بھی زندگی میں مایوسیاں ہیں، نا امیدیاں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا اس عمل کی بدولت۔ آج کا جو خصوصی عمل ہے، میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کچھ نہیں ملا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری حاجت قبول نہیں ہوئی، اور وہ شکستہ چور ہو گئے، نڈھال ہو کے اپنی زندگی میں بند گلی کا شکار ہو چکے ہیں، نہ آگے راستہ، نہ دائیں راستہ، نہ بائیں راستہ، نہ پیچھے راستہ۔ آج وہ یہ خصوصی عمل جو ماہ شوال کی ہر رات کا ہے، اللہ کے دو ناموں کا خصوصی عمل کرنے سے پہلے اپنے اس مقصد اور اس حاجت کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس مقصد، اس حاجت میں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس بند گلی میں اللہ پاک ایسے ایسے راستے پیدا فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بند گلی کا اگر شکار ہے، کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو نجات کا راستہ مل جائے گا۔ اللہ پاک مسبب والاسباب ہے، اس بند گلی میں اللہ پاک ہزاروں راستے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ وہ میری تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں جو گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتے من پسند سامنے نہیں آ رہے، ان کے من پسند کے رشتے نہیں آ رہے، وہ آج یہ خصوصی عمل میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک دفعہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز ان کے لیے اللہ پاک رشتوں کی سبیلیں پیدا فرما دے گا، اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ایسی ایسی جگہوں سے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا خصوصی عمل ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ پڑھنے والی کوئی بھی میری بیٹی اور بہن ہوگی، اللہ پاک اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، تب آپ اس عمل کو یقین کریں گے، اس عمل پہ بھروسہ کریں گے، تب جا کے آپ کو یقین آئے گا۔ اتنا مختصر عمل ہے اور اس میں اللہ نے اتنا زیادہ عطا کر دیا، اتنا پرتاثیر عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بار بار اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں اور بزرگوں کو میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ایک دفعہ اس عمل کو ماہ شوال کی ہر رات یا کسی بھی رات اگر آپ کرنا چاہیں تو ایک رات بھی کریں تو تب بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ روزانہ کرنا چاہیں تو آپ جتنا مانگیں گے اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، جتنا مانگیں گے اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بے انتہا خزانوں کا مالک ہے اللہ پاک۔ تو آپ نے اللہ کے خزانوں سے اگر خزانے حاصل کرنے ہیں، یہ دو ناموں کا خصوصی عمل ہے جو ماہ شوال کی ہر رات کا ہے، آپ اس کا ہر رات اہتمام کر سکتے ہیں، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، تو کسی بھی ایک رات میں آج یا کل یا پرسوں کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز جب اس عمل کا اہتمام آپ کریں گے تو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ جتنے بھی آپ کی زندگی میں رکے ہوئے کام ہیں، اٹکے ہوئے کام ہیں، جو کام ہوتے ہوتے رک گئے تھے، اٹک گئے تھے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی وسعت آ جائے گی۔ اللہ پاک 7 نسلوں تک رزق کے انتظامات شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جس مقصد کو، جس حاجت کی نیت رکھ کے آپ نے اس عمل کا اہتمام کیا، اللہ پاک اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ صرف عمل کرنے کی دیر ہے، یقین کر کے، شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کرنا کفر ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں میرے کہنے کے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی دعاؤں اور حاجات کو اللہ پاک فوری طور پہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ 24 گھنٹوں میں آپ معجزات دیکھو گے، کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ ایک دفعہ اس عمل کو آپ کر لیں۔ آپ اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے پہلے قرض سے نجات کی نیت کر کے آپ اس عمل کو کر لیں۔ انتہائی مختصر عمل ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ 24 گھنٹوں میں معجزات دیکھیں گے، آپ کو خیر کی خبریں آئیں گی، آپ کو خوشخبریاں آئیں گی، آپ کو اپنے تمام کام جو بند ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جو اٹکے ہوئے ہیں، جو رکے ہوئے ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی زندگی جاری و ساری ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں حرکت اور برکت شروع ہو جائے گی۔ اتنا پرتاثیر عمل ہے۔ وہ میرے تمام بھائی حضرات جو دکان کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اگر وہاں پہ گاہک نہیں آ رہے، دکان میں برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، اس عمل کو کرنے سے پہلے وسعت اور ترقی اور برکت کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ پاک وسعت، برکت اور ترقی عطا فرما دیں گے۔ گاہک دوڑے دوڑے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ اتنا پرتاثیر اور طاقتور عمل ہے۔ جتنے بھی میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں جو گھروں سے بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور پورا سال کرائے کا مکان کرایہ دے دے کے تھک چکے ہیں، تو آج یہ خصوصی عمل میرے کہنے کے مطابق، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں انشاءاللہ تعالی
العزیز اللہ پاک آپ کے ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرما دے گا، وسیلے پیدا فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک وسیلے لگانے والی ذات ہے، اللہ پاک اسباب لگانے والی ذات ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر کے ایسے ایسے اسباب بتائیں گے، ایسے ایسے اسباب آپ کے لیے نکل آئیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، جب آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو اللہ پاک بہت کچھ عطا کریں گے اور آپ مجھے جولیاں اٹھا اٹھا کے دعا دیں گے انشاءاللہ تعالی سے۔ انتہائی مختصر عمل ہے اور اثر کے اعتبار سے انتہائی تیر بادف عمل ہے۔ تیر بادف سے مراد ہے جس طرح تیر جا کے نشانے پہ لگتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعا ہر حاجت اللہ پاک قبول منظور فرمائے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی۔ ایسا فعال عمل، ایسا مستند عمل آپ کے حوالے کرنے چاہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ روزانہ اس عمل کو کریں گے تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو بھی مانگو، ہر روز ایک نیا مقصد، ایک نئی حاجت لے کے اللہ کے پاس اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، بیکاری بن کے، فقیر بن کے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ رات سونے سے پہلے دو ناموں کا خصوصی عمل آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ دے گا، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اگر بے روزگار ہیں تو آپ کو روزگار مل جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں جو زندگی میں مایوس ہو چکی ہیں، اس عمل کا اہتمام کر لیں، آپ کی زندگیوں میں اللہ پاک خیر و برکت کے فیصلے کر دے گا۔ اب عمل بتانے سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے، ثواب کی نیت سے آپ بھی ایک دفعہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اب آپ نے تمام مقاصد کی، تمام جو بھی آپ کی حاجات ہیں ان کی نیت باندھ دیں، کیونکہ نیت باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی ایک دفعہ نیت باندھ دیں۔ تمام مقاصد، تمام حاجات کی نیت باندھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ قرض سے اگر نجات چاہتے ہیں، قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ بیماری میں اگر صحت چاہتے ہیں تو صحت کی نیت کر لیں۔ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو برکت کی نیت کر لیں۔ اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں جو اچھے رشتے، من پسند رشتے چاہتی ہیں تو من پسند رشتوں کی نیت کر لیں۔ اور جتنے بھی بے روزگار ہیں، جو بیٹے بھائی بے روزگار ہیں تو وہ روزگار کی نیت کر لیں۔ جتنے بھی گھر سے بے گھر ہیں ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ جتنے بھی بیمار ہیں صحت کی نیت کر لیں۔ خامد بیوی جو ہیں اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے تو وہ محبت کی نیت کر لیں۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے تو رزق کی برکت کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کر کے آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے آپ نے یا لطیف یا رزاق اللہ کے دو ناموں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یہ عمل یا اللہ کے دو نام یا لطیف یا رزاق، آپ نے دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، علیحدہ نہیں پڑھنا۔ یا لطیف یا رزاق، آپ نے اپنے مقصد کی نیت، اپنی حاجت کی نیت مکمل طور پہ باندھ کے، جو بھی آپ کے دل میں آپ کی خواہش ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت باندھ کے یا لطیف یا رزاق دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق۔ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یا لطیف یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا لطیف یا رزاق دو بار ہو گیا، یا لطیف یا رزاق تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا لطیف یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سے پڑھنے سے مراد ہے آپ نے نہ 11 سے زیادہ پڑھنا ہے نہ 11 سے کم پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا لطیف یا رزاق کو پڑھنے سے پہلے پڑھتے پڑھتے آپ اپنی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑا مقصد اس کو اللہ سے مانگتے جائیں۔ یا لطیف یا رزاق کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آج یا لطیف یا رزاق کو 11 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ بڑی سے بڑی 11 حاجات، بڑی سے بڑے 11 مقاصد اللہ سے منوا لیں۔ آج کی ماہ شوال کی رات آپ جب 11 مرتبہ یا لطیف یا رزاق کو پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اگر رزق مانگا تو رزق کے لیے اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے گا۔
اگر آپ نے جو بھی اگر مقصد ہے قرض سے نجات چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وسیلے اور اسباب کے فیصلے فرما دے گا۔ اگر آپ صحت مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک صحت کلی عطا فرما دے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، یا لطیف و یا رزاق کو پڑھتے پڑھتے آپ اس مقصد اور اس حاجت کو پورا کرنے کی اللہ سے دعا مانگتے جائیں۔ یہ پہلا عمل ہے۔ اب یا لطیف و یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھنے کے فوری بعد آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور دوسرا عمل آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دوسرا عمل جو ہے آپ نے پھر دوبارہ اپنے مقصد کی نیت باندھنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اللہ سے اپنے اس مقصد اور حاجت کی نیت باندھ لیں۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی جب وہ مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، تو انہوں نے اس وظیفے کو، اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے فرشتے کی غیبی مدد سے اللہ پاک نے ان پہ فضل فرمایا اور اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ پاک نے ان کو نکالا۔ اس آیت کریمہ میں اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے، کسی بھی مشکل اور کسی بھی پریشانی میں جب آپ اس کی تلاوت کریں گے، جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک اس مشکل اور اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو اس مشکل اور اس حاجت کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے، اس مشکل سے اللہ پاک آپ کو نجات دلائیں گے۔ اتنا خاص اور خاص عمل ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے صرف 7 ٹائمز پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے اس مشکل اور اس پریشانی میں، اگر آپ بند گلی کا شکار ہیں، اگر آپ راستہ چاہتے ہیں نجات کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بند گلی سے اللہ پاک آپ کو چھٹکارا دے، آپ کو نجات دے، تو اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ 7 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ اللہ سے نجات کی نیت کر لیں، مشکل سے، بند گلی سے۔ یا اللہ میرے لیے وسیلے پیدا فرما، میرے لیے اسباب پیدا فرما، میں بند گلی میں آن پہنچا ہوں، یا اللہ میرے لیے راستہ نجات پیدا فرما۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پہ تیسرا عمل جو کرنا ہے، آج کا خصوصی عمل اور آج کا آخری عمل، آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا حی یا قیوم اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اسم اعظم ہے اللہ پاک کو جب اس اسم سے آپ پکارتے ہیں، اللہ پاک کا فضل اور کرم آپ پہ نازل ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ جس مقصد اور جس حاجت کو آپ اس کی نیت باندھ کے یا حی یا قیوم پڑھیں گے، اللہ پاک اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ آپ نے یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز 11 مرتبہ پڑھتے ہی اللہ پاک اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز 24 گھنٹوں میں آپ معجزات دیکھو گے۔ فوری طور پہ 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو ماہ شوال کی برکت سے یا رب العالمین قبول منظور فرما، جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی میرے نصیب میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔